نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. نہایت ہی معلوم الاحترام حافظ صدر کرام، جملہ علماء کرام، جناب محترم حاجی محمد اختر صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل حضور، علاوہ ازیں جملہ مہمانان گرامی قدر اور تحریک منہاج القرآن گرد و نواح کے جملہ عہدیداران، وابستگان، رفقا اور محبان، جملہ انتظامیہ مسجد ہادہ، بالخصوص جناب محترم قاری حضرت علامہ قاری الرحمت صاحب اور ان کی جملہ وابستگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی ماہرانہ درس عرفان قرآن کی اس خوبصورت بابرکت اور پررونق محفل پاک میں ہم سب شریک ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین دی وقار، جیسا کہ آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا یہ درس جس میں دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت ماہ محرم الحرام اور آقا علیہ السلام کے مبارک خانوادے کی ہے، اور دوسری نسبت پیارے آقا علیہ السلام کے اس عظیم جانثار اور آقا علیہ السلام کی عظیم صحابی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے. اور ہمارے عزیز محترم حاجی محمد رفیق صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال بھی ہوا ہے. تو میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس پوری محفل کو، اس درس قرآن کو، اس ذکر مبارک کو ان کی احصال ثواب کے لیے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کی اخروی منازل کو آسان فرمائے. سامعین وقار، جس خوبصورت آیت کریمہ کا مختصر حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بالکل ایک الگ سا واقعہ ہے اور آقا علیہ السلام کی اس خوبصورت چاہت تحویل قبلہ کی طرف اس کا اشارہ ہے. اس واقعہ کے ساتھ یا اس مضمون کے ساتھ اس کا کیا ربط بنتا ہے؟ تو جو ربط میرے ذہن میں اس وقت ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جب آقا علیہ السلام نے دوران نماز
دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور چاہت آئی کہ رب کائنات مجھے اس کعبہ کی طرف موڑ دے جس طرف میرے آبا اجداد اور انبیاء کرام جس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور جو کعبہ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، تو دوران نماز رب کائنات نے یہ بشارت عطا فرما دی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو عنقریب اس کعبے کی طرف موڑ دیں گے جو آپ کی چاہت ہے، جسے آپ چاہتے ہیں، ترضاها، جسے آپ چاہتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک بڑی لطیف اور باریک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے، بیان کیا جاتا ہے اور حق ہے کہ ہم آپ کو جس کعبے کی طرف آپ راضی ہیں اور چاہت ہے ادھر پھیر دیں گے، اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اس طرف فرما بھی دیا، اور وہ آج تک کعبہ ہے۔ مگر عرفاء، مفسرین اور محققین نے اس میں ایک باریک نقطہ بیان فرمایا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ رب کائنات نے جب یہ حکم فرمایا کہ محبوب آپ اپنی چاہت کی طرف پھر جائیں، یہ جدھر آپ کی رضا ہے اسے کعبہ بنا لیں، تو یہاں رب کائنات نے خاص کعبۃ اللہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ بات سمجھیے، ایک عام حکم عطا فرمایا، اور آقا رسول اللہ السلام کی شان اقدس کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھا، اور وہ کیا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محبوب آپ کی چاہت یہ کعبہ ہے، تو یہ اجازت ہے کہ آپ ادھر پھر جائیں۔ بنیاد چاہت کو بنایا، رضا اور تمنا کو بنایا، اس لیے ایک خاص جہت نہیں فرمائی۔ رضا کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محبوب ہم سمتوں کے محتاج نہیں ہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آپ جس طرف چہرہ کر لیں گے رب آپ کو ملے گا، سمتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اور آپ کا مقام عالی شان یہ ہے کہ ہم صرف آپ کو کعبے کی طرف نہیں پھیر رہے، یہ بات سمجھیں محبوب، ہم نے بات آپ کی رضا پر رکھی ہے، ہم نے بات آپ کی رضا پر رکھی ہے، اور یہ حکم عام دینا چاہتے ہیں کہ محبوب جب کبھی بھی اور جہاں بھی جس طرف آپ کا جی چاہے گا، کوئی پابندی اور روک ٹوک نہ ہوگی، آپ جس طرف پھرتے چلے جائیں گے میں اسی کو کعبہ بناتا چلا جاؤں گا، اسی کو کعبہ بناتا چلا جاؤں گا۔ محبوب جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں، اس طرف اشارہ فرمائے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھے۔ تو یہ جو ترضاها ہے، رضا اور چاہت، اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کم و بیش میرے آقا کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام، اور یہ جملہ میری کیا مجال کے کچھ عرض کروں، یہ جملہ میرے استاد محترم کا ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، اس ایک جملے پر ساری تقریر بیس کرتی ہے، سنیے تو سمجھیے۔ اور وہ کیا آپ بیان فرماتے ہیں کہ جتنے صحابہ بھی ہیں میرے آقا کے، وہ سب آقا کے مرید ہیں، بے شک بے شک، وہ سب آقا کے مرید ہیں۔ یہ شان، یہ عظمت رب کائنات نے سیدنا فاروق اعظم کو عطا فرمائی کہ وہ مرید بعد میں ہوئے اور مصطفیٰ کی مراد پہلے ہوئی۔ مراد ہوتا ہے چاہت، تمنا، آرزو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے چاہا کہ مولا ان دو میں سے ایک دے دے، ان دو میں سے ایک دے دے، یا ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں، روایت میں آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے بدلے، ترمذی شریف کی حدیث، رب کائنات نے انتخاب سیدنا فاروق اعظم کا کر دیا، فاروق اعظم کا انتخاب ہو گیا۔ اب سنیے گا ترجمہ ذرا، اب یہ عاشقوں کی بات ہے، اور یہ دل کی دنیا سے سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا جو سیدی اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس شعر میں یہ اشارہ دیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو سامعین ذی وقار بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات حق ہے اور یہی بیان کی جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کے بوسے لیا کرتے تھے، مگر عاشق جب اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو حجر اسود کی شان ہے کہ وہ مصطفیٰ کو چوما کرتا تھا۔ تو اسی طرح یہ کعبے کی چاہت تھی کہ محبوب سارے انبیاء اللہ کی حضور کرتا ہے، سارے انبیاء میری طرف مڑتے تھے، مجھے یہ سعادت بھی دے دے کہ مصطفیٰ کا رخ بھی ادھر ہو جائے۔ یہ چاہت بھی قبول ہو گئی۔ اب جب یہ بات یہاں تک پہنچی اور تمنا اور دل میں طلب آئی، مولا ان میں سے دو مجھے دے دے، دو مجھے دے دے، تو رب کائنات نے فرمایا محبوب آپ ادھر نہیں جائیں گے، بس آپ کی چاہت ہو گئی، عمر کا رخ ہم خود آپ کی جانب پھیر دیتے۔ عمر کا رخ ساری کائنات گرد ذات مصطفیٰ جھومتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے بدلے میں رب کائنات نے یہ چاہت عطا فرما دی کہ سارے صحابہ محبوب کے مرید بن کر آئے، اور انہیں رب کائنات نے پہلے درجہ مراد عطا فرمایا، اور اس پھر درجہ مراد اور انتہائی توجہ کی نگاہ کے صدقے میں رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگتیں بھی عطا فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگتیں بھی عطا فرمائیں۔ گویا معنی یہ ہے محبوب آپ جس چیز کی تمنا کرتے ہیں ہم اسی چیز کو آپ کے قدموں میں لا رکھتے ہیں، ہم اسی چیز